بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت اور ایک معنی ہے رحمانیت کا۔ یہ دنیا جو ہے عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کئی واقعات رونما ہوئے، کئی ہو رہے ہیں، کئی ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی کئی چیزیں ایسی ثابت ہیں جو سننے میں بالکل اچنبھی لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہانیاں سن رہے ہوں، مگر وہ سچ ہیں، حقیقت ہیں۔ آب حیات کا ملنا، تختہ بلقیس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جناتوں کا مسجد اقصی کی تعمیر کرنا، اصحاب کہف کا واقعہ، ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو انبیاء کرام کی زندگیوں میں گزرے، ایسے لاتعداد واقعات ہیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں گزرے، اور اسی طرح سے اولیاء کرام کی زندگیوں میں گزرے۔ دراصل یہ تمام واقعات، یہ تمام حالات امت مسلمہ کو بتانے کے لیے ہیں کچھ تو ہے جو پوشیدہ ہے، کچھ تو ہے جو چھپا ہوا ہے۔ ہم نے نماز کو صرف اپنا دین سمجھ لیا، کچھ فرائض ہیں ان کو صرف اپنا دین سمجھ لیا۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھ لیا کہ دین اسلام کے 5 اراکین ہیں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہے، کیوں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر شے کو 2 جان پیدا کیا ہے۔ جب ہماری جسم کے ساتھ ہماری روح بھی پیدا ہوئی تو جسم کے ساتھ روح کا بھی تو کچھ کام ہوگا، اس روح کے ذمہ بھی تو کوئی ڈیوٹی ہوگی، اس روح کی بھی تو کوئی نوکری ہوگی۔ انسان کے دل کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دماغ اور دل۔ انسان کا جسم دماغ اور دل سے چلتا ہے، تو پھر اس میں روح کا کریکٹر کیا ہے جو صرف اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم روح ہے تو اللہ کے حکم سے جسم ایسے بھی چل سکتا تھا، تو اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ جب انسان زندگی میں تمام کام کر رہا ہے تو اسے خوابوں کی کیوں ضرورت ہے؟ اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ جب انسان کے تمام معاملات لوح قلم پر لکھ دیے گئے، نیکیاں بدیاں لکھ دی گئی، تو پھر جنت اور جہنم کیوں ہیں؟ اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ تو یہ ایک پوشیدہ زندگی ہے جو ہمیں تلاشنی ہے، جو ہمیں تلاش کرنی ہے۔ اولیاء کرام کی بہت ساری حکایات میں ہمیں اس قسم کے معاملات ملیں گے۔ اگر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں امام ہے، اذان دینے کے لیے مؤذن ہے، دنیاوی معاملات میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، تو پھر کتب، ابدال، غوث، نخیار، اوتاد، تمامین کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ جب تمام حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو مزارات میں اولیاء کرام کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ تو یہ تمام پوشیدہ باتیں یہ روحانیت سے وابستہ ہیں، اور ہمیں تلاشنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
انسان کی روح نینو سیکنڈز کے اندر پوری دنیا کا ٹریول کرتی ہے، مطلب کہ لمحوں کو ہزارویں حصے میں بھی تقسیم کر دو تو اس حصے میں ہماری روح سفر کرتی ہے اور کئی ایسے کام کر دیتی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں آنے والے وقت کی اطلاع بذریعہ الہام مل جاتی ہے، ہماری چھٹی حص کام کرتی ہے، کئی جگہ ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، غیبی مدد آن پڑتی ہے، اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ اس پوشیدہ کی گفتگو بہت لمبی ہے، شاید ختم نہ ہو۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے روحانیت کو صرف جنات اور جادو کا علاج کرنے تک مختص کر دیا ہے۔ ہم نے روحانیت کا مطلب آستانوں میں جنات اور جادو کا علاج سمجھ لیا ہے۔ اگر ایک بہت بڑا میدان ہے، کم سے کم بھی سمجھ لیں کہ 20,000 گز کے اوپر ہو، تو جناتوں کا اور جادو کا جو معاملہ ہے نا، اس میں 1 انچ سے زیادہ نہیں ہے۔ روحانیت اتنی وسیع العریض ہے، روحانیت میں اتنے معاملات ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو۔ تو سوچیں، یہ ایک ولی کی کرامت ہے تو نبی کی کیا ہوگی؟ اور بات یہاں کرامت اور نبی کے معجزے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ایک ولی کامل رائی کے دانے کی طرح دنیا کو دیکھ رہا ہے تو اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ علم دین کی تبلیغ و تدریس کا عمل جاری و ساری ہے صحابہ کرام کے دور سے۔ کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کیا نکاح کے معاملات ہیں، کیا طلاق کے معاملات ہیں، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ تو شریعت ہے۔ یہ تو علماء کرام ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے سیکھیں، لیکن وہ تعلیم جو اولیاء کرام سینہ بہ سینہ آگے بڑھا رہے ہیں اس میں کچھ تو پوشیدہ ہے۔ ایک سرحد 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر ایک ملک اپنی افواج بڑھاتا ہے تو دوسرا بھی تو اس کی کچھ تیاری کرتا ہے، خواہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی تدبیر بہت اعلیٰ ہے، خواہ کہ وہ جانتا ہے کہ سامنے والی فوج ٹڈی دل ہے، خواہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی فوج کے حوصلے بہت بلند ہیں، مگر پھر بھی ہیبت کے لیے اپنی فوج رکھتا ہے، سامنے والوں کے چھوٹے چھوٹے چٹکلوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی فوج رکھتا ہے۔ تو اس دنیا میں شیطانیت بڑھتی جا رہی ہے، شیطانی کام بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی ایلومیناٹی فری میسن نامی تنظیموں کے ذریعے، کبھی کالے جادو سفلی عملیات والے عاملوں کے ذریعے، کبھی مسلمانوں کے دشمنوں کے ذریعے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی واروں کے ذریعے، کبھی اولیاء کرام کے مزارات کی بے حرمتی کرنے والوں کے ذریعے۔ دکھنے میں تو ہم صرف سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، در حقیقت ان تمام طاقتوں کے پیچھے شیطان ہے، شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی چالیں ہیں۔ تو ان کو روکے گا کون؟ ان کو کیسے روکا جائے گا؟ ان کے روکنے کے لیے رحمانیت ہے، روحانیت ہے، اور میرا رب
یہ کام اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہی ہو. تضاد ہے اس بات میں میری، شاید کہ فتویٰ لگ جائے. لازمی نہیں ہے کہ وہ شخص روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. اس سے میرا رب کسی بھی قسم کا کام لے سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کام پوشیدہ ہیں. ایک مرتبہ پھر یہی بات کہوں گا کہ ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہمیں اپنے کنویں سے باہر نکلنا ہے، سمندر کی طرف دیکھنا ہے. اگر ایک مرتبہ روحانیت کے سمندر میں کود گئے نا تو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، وہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے چٹکلے، فلانے نے یہ کر دیا، اس سے یہ لکھا ہوا ہے، اب دجال آئے گا، دجال آنے والا ہے، یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے. یہ تو علوم دینیہ میں شامل ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. لیکن کرنا کیا ہے جب وہ آئیں گے تو، یا نہیں آئے تو جو ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے ویلکم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، تو ان کے اگینسٹ ہمیں کیسے جانا ہے. ہم اپنے خوابوں کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان پہاڑوں میں ہوتے ہیں، کبھی فلانے اثرات کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی خوابوں کے ذریعے کئی جنگوں کے اندر ہوتے ہیں جو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی. یہ سب کیا ہے؟ یہی تو پوشیدہ ہے. پوشیدہ میں خود کو ڈھونڈیں، خود کو تلاش کریں، اور اس قسم کی پوشیدہ گفتگو کی تفصیل کے لیے اس چینل کو لائک کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز اور معلومات پتہ چل سکیں جو پورے سوشل میڈیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو وہ نالج دیں گے جو مستند ہوگی، اور مستند علماء کرام سے اور اولیاء کرام کی حکایتوں سے اور دور حاضر کے بڑے بڑے ولی کامل کے تجربات سے ہم وہ تمام باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہماری کوشش ہے شاید کہ ہمیں آپ کو وہ باتیں بتانے سے شیطان روکے، اور شیطان طرح طرح کے حربے کرے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانی و مالی کسی بھی قسم کا نقصان بھی ہو جائے، مگر ہم اپنے مشن سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اپنا مقصد تلاش کیجئے، اپنے آپ کو ضائع نہ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.